الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المائدہ کی آیت 17 ہے 17 فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان لوگوں نے کفر کیا ہے۔ تو اب یہ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو نصارہ ہیں وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں یہ بھی عقیدہ بنا ہوا تھا کہ اللہ دراصل مسیح ابن مریم ہی ہے۔ یہ بہت اچھا لفظ اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں تینوں، مسیح، ابن مریم میں مریم اور ابن۔ جب کوئی آدمی اس طرح کی بات کہے کہ جس کے لفظوں ہی میں تضاد ہو، تو یہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کے بیٹے ہیں، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ مسیح ہیں، اور تیسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، یعنی اللہ مسیح ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اللہ کسی مریم نامی خاتون کا بیٹا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ اپنی ذات ہی میں، یعنی المسیح ابن مریم کے الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ المسیح ابن مریم اللہ ہیں، تو وہ اپنی لفظوں ہی میں تضاد فکر کا شکار ہے۔ تو یہ تو لفظوں کا چناؤ ہے، بہت خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بیٹا ہو ایک عورت کا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ مسیح ہو، یہاں عیسیٰ نہیں بولا، قرآن میں آیا عیسیٰ ابن مریم، لیکن عیسیٰ نہیں بولا، کیونکہ مسیح میں مسح کر کے ان کو، جس طرح ہمارے ہاں پاک کرنے کا مفہوم ہے، ایسے ہی حضرت یحییٰ نے ان کو مسیح کیا تھا اور مسح کیا تھا ان کا۔ اور دوسرا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پیدائشی طور پر مسیح تھے۔ تو ہر صورت میں مسیح ہونے کا مطلب ہے کہ پاک کیا گیا ان کو۔ تو کیا خدا تعالیٰ کو کوئی پاک کرتا ہے، کوئی مسح کرتا ہے خدا تعالیٰ کا؟ ہرگز نہیں۔ تو جو بھی لفظ چنے ہیں بہت اہمیت سے چنے ہیں، تو یعنی ان کے اپنے ہی بتا دیا کہ تم کیا غلط بات کر رہے ہو۔ تو اس ذات کو جو مسیح ہو، جو کسی خاتون کا بیٹا ہو، اس کو اللہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ابن مریم کے لفظ چنے گئے ہیں، یہ عربوں کے مزاج کے خلاف ہے کہ ایک آدمی کا تعارف کرایا جائے اور وہ اس کی ماں سے کرایا جائے، سوائے اس کے کہ ماں نے کوئی بہت کارنامہ کیا ہو، تب ایسا ہوتا ہے ان کے ہاں، ورنہ وہ عام طور سے باپ سے تعارف کراتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ صرف اپنی ماں کے بیٹے تھے، ان کے والد کوئی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عیسیٰ یعنی مسیح ابن مریم اللہ ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے یہاں شرک کا لفظ نہیں بولا، کیونکہ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور ساتھ کسی کو بھی مانے۔ یہاں صورتحال کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی کو خدا مان رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ہے علیہ السلام، نعوذ باللہ، تو اللہ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ کفر کی بات ہے، یہ شرک کی بات نہیں ہے، یہ کفر کی بات ہے کہ آپ کسی ہستی کو اٹھا کر اللہ ہی قرار دے دیں۔ یہ ہماری امت میں بھی بعض مکاتب فکر میں یہ پایا جاتا ہے کہ مدینہ میں اللہ ہی اتر آئے تھے وغیرہ وغیرہ کے الفاظ میں، تو وہ یہ کفر کی بات ہو جاتی ہے۔ یہ شرک نہیں ہوتا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہی کو کسی شخص کی صورت میں زمین پہ اترا ہوا مان لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ کفر ہے۔ تو مطلب یہ کہ نصارہ کے اس طبقے کا یہ نظریہ کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہی ہیں، یہ کفر کا نظریہ ہے۔ اب اس کفر کے نظریے کے اوپر لوگ قائم تھے، اور اسی کی وجہ سے میں یہ جیسا بتا چکا ہوں کہ ابھی جو باتیں چل رہی ہیں یہ دراصل وہ باتیں ہیں کہ جو آیت 15 میں جس رسول کے آنے کا ذکر ہے، اس رسول کو ماننے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں۔ تو رسول کو ماننے میں مثلاً مجھے آ کر کوئی آدمی کہے کہ بھئی ہمارے ایک نبی کو مان لو، تو میں کہوں گا میں تو بہترین نبی کو مانے ہوئے ہوں، اور اگر نعوذ باللہ یہ عقیدہ بھی ہو کہ وہ خدا ہی ہیں، تو پھر میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤں گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے ان کے عقیدہ یہ رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر کو جو خود اللہ ہیں اس کو مانے ہوئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانے گا؟ کیونکہ وہ تو بشر ہیں، انسان ہیں، کسی دو ماں باپ کی اولاد ہیں،
تو وہ کیسے مانیں گے؟ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اب زیر بحث لا رہے ہیں جو ان کو ایمان لانے میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ کفر کا نظریہ ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی بات واضح کر دی کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مانیں گے وہ شرک کر رہے ہیں، اور جو کسی انسانی ہستی کو اٹھا کر خدا بنا دیں گے اور کہیں گے کہ یہی اللہ ہے، یہی مدینے میں اتر آیا تھا، یہی ناصرہ میں اتر آیا تھا، تو وہ دراصل کفر کرتے ہیں۔ کل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ۔ تو فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ کس کا اختیار ہے اللہ کے مقابلے میں کہ اللہ کو روک دے اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر ڈالے اور ان کی والدہ کو بھی۔ کون ہے جو اللہ کو اوپر کنٹرول کرے گا؟ کون روک سکے گا؟ اب یہ بھی بہت خوبصورت جملہ، جیسے پیچھے جملہ تھا کہ مسیح کا لفظ بھی آ گیا ہے، ابن مریم کا لفظ بھی آ گیا، اور ساتھ اللہ کا دعویٰ بھی آ گیا، تو یہاں پر بھی اب جو جملہ چنا گیا ہے وہ بہت خوبصورتی سے ہے کہ ان سے کہو کہ کون اللہ کے مقابلے میں کنٹرول رکھتا ہے۔ پہلی بات یہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے کسی مسیح ابن مریم کو مارنے کا، ہلاک کرنے کا، تو الہ ہلاک ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ یعنی جو الہ کا تصور ہے ادیان ابراہیمی میں، اس میں تو الہ ہلاک نہیں ہوتا، وہ حی و قیوم ہوتا ہے۔ الہ ہوگا ہی وہی جو حی و قیوم ہوگا۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ قرآن مجید اور تورات اور انجیل کے مطابق جو چیز بھی بنائی جائے گی وہ الہ نہیں ہوگی، وہ مخلوق ہوگی، اور جس چیز کو بھی ہلاکت ہے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ عربوں کے اور دین ابراہیمی کے تمام جو تینوں تصورات ہیں اس کے اندر ایسا ہی ہے۔ تو اب جو فرمایا کہ کیا کون ہاتھ روک سکے گا، پہلی بات یہ کہ کون ہے جس کی ضرورت ہو کہ اللہ کا ہاتھ روک سکے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہی مسیح ہیں تو مسیح آگے بڑھ کر ہاتھ روک لیں گے علیہ السلام، لیکن وہ نہیں روک سکیں گے۔ پھر بتایا کہ میں اگر مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دوں تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر الہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی خوبصورت بات ہے کہ اوپر والی بات ہی کو دوسرے پہلو سے بیان کر دیا کہ حضرت مسیح کو اگر میں ہلاک کر دوں اور ان کی والدہ کو بھی۔ اب پہلے ایک میں نے معنی بتا دی ہے کہ مسیح علیہ السلام کو ہلاک کرنے سے مطلب ہے کہ وہ الہ نہیں ہے۔ دوسرا، اگر جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں تو کیا باپ اپنے بیٹے کو ہلاک کرے گا؟ اور وہ بھی ایک ہی ہو؟ ظاہر ہے کہ تب بھی نہیں کرے گا، سوائے اس کے کہ بیٹا بہت ہی سرکش ہو جائے۔ اور حضرت مسیح کے بارے میں ایسی کوئی بات ریکارڈ پر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کوئی نعوذ باللہ سرکش تھے۔ تو کیا باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے گا بلا وجہ؟ کیا خدا ہلاک ہو سکتا ہے؟ دونوں باتیں واضح کرنے کے لیے، اور تیسری بات یہ واضح کرنے کے لیے کہ مسیح ابن مریم پر میرا ہی کنٹرول ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو جو زیر کنٹرول ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر میں کسی کے بارے میں کہوں کہ میں اس کو مار ڈالوں تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے کمزور ہے، میرے کنٹرول میں میں اس کو مار سکتا ہوں۔ تو یہ تین باتیں ہیں ایک ہی جملے کے اندر۔ خدا ہو ہلاک نہیں ہو سکتا، بیٹا ہے تو بلا وجہ ہلاک کیوں کیا جائے گا، اور جو چیز ہلاک ہونے والی ہو اور کوئی اس کا ہلاک کرنے والا ہو تو ہلاک کرنے والا کنٹرولر ہے، زیادہ طاقتور ہے۔ تو یہ اب کتنے ایک ہی جملے میں کیا کچھ ہوتا ہے، یہ آپ اس سے قرآن مجید کی بلاغتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے تو انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو ان سے کہو کہ اگر تم ایسا مانتے ہو کہ وہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے تو پھر کون ہے جو اللہ کے اس ارادے کو روک سکے کہ وہ مسیح اور اس کی والدہ کو علیہم السلام ہلاک کر دے؟ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بارے میں اس کی اونچی شان ہے، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، تو ہم نے چونکہ قرآن سمجھ رہے ہیں تو انہی الفاظ کو ہم لے کے چل رہے ہیں، لیکن خدا کے حکم کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے، اس کے الفاظ کے بھی آگے۔ ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہیں، لیکن بہرحال اللہ نے فرمائے ہیں تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
اب والدہ کے بارے میں پہلے تو خود مسیح ابن مریم کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو ہلاک کر دوں، کیا ہوگا؟ پھر فرمایا ان کی والدہ کو، والدہ کا جو درجہ بنے گا وہ ماں کا بنے گا، اور جو ماں ہے وہ جس کا بیٹا ہو اس کی بیوی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر کوئی آدمی کہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی بیٹے ہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم ہیں، تو وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہو گئی۔ تو اپنی بیوی کو اگر وہ بری نہیں ہے تو کون قتل کرے گا، کون ہلاک کرے گا؟ تو اس سے بھی واضح ہوا کہ وہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا کہ سیدہ مریم بہت نیک بیوی ہیں۔ سورہ آل عمران میں، سورہ مریم میں ان کا جو اللہ تعالیٰ نے ذائچہ پیش کیا ہے وہ ایک نہایت متقی، اور صرف متقی نہیں، وہ جو روحانی برکتیں ہوتی ہیں ان والی ہستی کے طور پر بیان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اپنا کنٹرول بتا رہے ہیں کہ دونوں میرے کنٹرول میں ہیں، مسیح ابن مریم بھی اور خود حضرت مریم بھی علیہ السلام۔ تو یہ دونوں کے دونوں خدا کے کنٹرول میں، کوئی اللہ کا ہاتھ روک نہیں سکتا ہے۔ تو اب اگر حضرت عیسیٰ الہ ہوں یا ان کی والدہ بھی الہ ہوں، کیونکہ الہ کی ماں بھی الہ ہوگی، الہ کا بیٹا بھی الہ ہوگا، جیسے ہمارا بیٹا انسان ہوتا ہے، ہماری بیوی انسان ہوتی ہے، تو دونوں ہی انسان ہوتے ہیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ خدا ہیں تو ان کی والدہ بھی خدا ہوگی اور ان کا باپ بھی خدا ہوگا۔ تو جو باتیں میں نے تین حضرت مسیح ابن مریم کے بارے میں عرض کی، وہی حضرت مریم کے بارے میں ہو جائیں گے کہ اگر وہ الہ ہیں تو ماری نہیں جا سکتی، اگر وہ اللہ کی بیوی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنی بیوی کو بلا مجا ہلاک کریں گے، اور تیسرا یہ کہ وہ خدا کے کنٹرول میں ہے۔ تو الہ کے کنٹرول میں ہوگا، یہ الہ کے تصور کے خلاف ہے۔ آگے بہت خوبصورتی سے فرمایا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حضرت عیسیٰ، ان کی والدہ حضرت مریم، اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کرنا چاہو۔ تو اب ان دونوں بزرگوں کو باقی تمام جو لوگ زمین میں ہیں ان کے برابر کر دیا، بالکل برابر کر دیا ہے، اس معنی میں ہلاک کرنے کے۔ ایک ہے کہ ان کا مقام مرتبہ نبوت کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے وہ الگ ہے، لیکن ہلاک کرنے کے اعتبار سے جو حضرت مسیح کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں وہی میرے آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نہ وہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ پیش آئے گی، نہ یہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی رکاوٹ پیش آئے گی، دونوں کے دونوں واضح طور پر خدا کے کنٹرول میں ہے۔ تو اسی طرح ہمارا معاملہ بھی ہے۔ ومن فی الارض جمیعا، جمیعا کا لفظ بہت اہم ہے کہ سارے مل کر بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، سارے مل کر بھی خدا کے ارادہ ہلاکت کو روک نہیں سکتے۔ جب اس نے ارادہ کر لینا ہے تو ساری دنیا مل جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ دونوں بزرگ اکٹھے ہو جائیں، الگ الگ ہوں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور باقی سارے زمین میں جتنے لوگ ہیں، انبیاء، اولیاء، ہمارے جیسے نکمے لوگوں سمیت جو کچھ ہے سارے مل جائیں۔ قرآن نے اس کو آخر پہ بیان بھی کیا ہے کہ آج یہ جمعناکم، ہم نے تمہیں جمع کر لیا ہے، ان کان لکم کید فقیدون۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری اربوں کی تعداد ہوگی، اندازے کے مطابق کوئی 15 ارب کے قریب تو لوگ ہوں گے ہی اس وقت، جو حضرت آدم سے لے کر اب تک۔ تو 15 ارب لوگ چھوٹی تعداد نہیں ہے۔ تو 15 ارب لوگ اگر قیامت والے دن اکٹھے ہوں اور اس مجلس کا جو بھی کنڈکٹ کرنے والا ہے وہ کہے کہ مل کر میرے خلاف سازش کرنی ہے تو کر لو، تو فرمایا کہ نہیں کر سکو گے، ممکن نہیں ہے، کیونکہ ادھر سے ایک کلمہ کن صادر ہونا ہے، سارے کے سارے ڈھہ جائیں گے، سب کی جان نکل جائے گی۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ وہ ابن مریم کو، وہ خود حضرت مریم کو، یا پوری زمین میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اگلی بات یہ فرمائی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سارے کے سارے اللہ کے ہیں، یہ حضرت مسیح کے نہیں ہیں، یہ ان کی والدہ مریم کے نہیں ہیں، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں ان کے نہیں ہیں۔ یہ اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ میں یہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں
کہ خدا کی ملکیت حقیقی ملکیت ہے. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شعر جو اقبال کا ہے وہ اقبال کا ہے، وہ خواہ کوئی چوری کر کے اپنے کتاب میں چھاپ بھی لے تب بھی وہ اقبال کا ہے، کیونکہ اس نے بنایا تھا. تو جس ذات نے ہمیں کائنات کو بنایا ہے بس وہی حقیقی مالک ہے. تو ہمیں رہنے کے لیے جگہ دی گئی ہے عارضی طور پر. ہمارا ٹھکانہ یہاں عارضی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. ہمیں زمین کی رجسٹری بھی ہو جائے آپ کے نام پہ، سارے پاکستان کی ہو جائے، تب بھی وہ عارضی ہے. آپ کی موت کے ساتھ وہ ملکیت ختم ہو جانی ہے. خدا کی ملکیت جب سے اس نے اس کو تخلیق کیا تب سے عبدالآباد تک، جب تک وہ رکھے گا، کیونکہ اس کی منشا ہے، چاہے مٹا دے چاہے رکھ لے، تو جب تک وہ ہے اس کی ملکیت ہے. تو للہ ملک السماوات والارض کا مطلب ہے کہ حقیقی مالک وہی ہے. تو دنیا میں جو میں نے تمہیں خلافت دی ہے اور جو رہ رہے ہو وہ عارضی طور پہ ہے، اس کی وجہ سے گھمنڈ نہ کیا کرو. تو سب کچھ میں چاہوں تو تباہ کر سکتا ہوں. تو میں ایک اور مثال پینٹر کی دیا کرتا ہوں کہ پینٹر نے ایک تصویر بنائی، اب اس تصویر کا مالک وہ ہے، سارے حقوق اسی کو ہیں. چاہے تو پھاڑ دے، چاہے تو اپنے دیوار پر سجا لے، چاہے تو سردیوں میں آگ میں جلا کر آگ تاپ لے، اس کا کنٹرول ہے. میں اس کی تصویر کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. میں کروں گا تو وہ مجھ سے لڑے گا کہ تم نے میرا حق مارا ہے، یہ میری تصویر تھی، میں نے بنائی تھی. تو ہماری حیثیت اس تصویر جیسی ہے اور خدا کی تصویر اس پینٹر جیسی ہے. اس کی حقیقت وہ ہمارے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے، چاہے اٹھا کر دوزخ میں پھینک دے، چاہے سجا لے، چاہے پیار کر لے، چاہے محبت کر لے، وہ پورا اختیار رکھتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے. تو اس لیے جو بھی کہے کہ میں مالک ہوں، جو بھی کہے کہ میں خدا ہوں، جو بھی کہے کہ میری عبادت کرو، وہ دراصل خدا کی ملکیت پہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے. اس لیے جہاں جہاں آپ دیکھیں گے تو یہ لازماً بات زیر بحث آ جائے گی کہ جہاں آپ کسی کو خدا بنائیں گے تو للہ ملک السماوات والارض کی بات آئے گی. تو گویا جو لوگ اللہ حضرت مسیحی کو اللہ مان رہے ہیں وہ دراصل درپردہ یہ بات کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان اللہ کے ہیں. وہ جب چاہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے. چنانچہ جو ان کے ہاں کفارے کا عقیدہ بنا، اس میں ان کے ہاں جملہ اس طرح کا بولا جاتا ہے کہ جو حضرت مسیح کو مان لے گا دوزخ اس پہ حرام ہو جائے گی. بس وہ اس دائرے میں آ گیا. جو نہیں مانیں گے باقی سارے آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے نعوذ باللہ دوزخ میں جائیں گے. لیکن جو حضرت عیسیٰ کو مان لے گا تو وہ نجات کی قلمرو میں آ جائے گا. تو فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، جو زمین و آسمان میں ہے اور جو ان کے بیچ میں ہے، درمیان میں ہے، یعنی اوپر سے لے کر زمین تک جو کچھ ہے اور اس میں جو کچھ درمیان میں چیزیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہیں. ہم بھی درمیان میں آتے ہیں کیونکہ ہم زمین کے اوپر رہ رہے ہیں اور آسمانوں سے نیچے رہ رہے ہیں. تو اس میں ستارے، چاند، سورج، مخلوقات، ہوائیں، آندھیاں، طوفان، ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے. اب آگے بہت خوبصورت جملہ بولا ہے جو اصل میں حقیقت ہے ساری. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اسی نے ہی مسیح کو پیدا کیا تھا باپ کے بغیر، اسی نے مریم کو پیدا کیا تھا علیہم السلام، اور اسی نے زمین و آسمان سب کو پیدا کیا ہے. تو تخلیق سے ہی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو حق خدا حاصل ہے، مالک ہونے کا حق حاصل ہے، الہ ہونے کا حق بھی اس وجہ سے حاصل ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے. تو اگر مصور کی تصویر شعور رکھتی تو اپنے مصور کو سجدہ کرتی، یہ لازم ہے اس کے اوپر کیونکہ وہ اس کا خالق ہے. لیکن ہم چونکہ نقال ہیں خدا کی تخلیقات کے تو ہم حقیقی خالق نہیں ہیں. حقیقی خالق جو ہے اس کے آگے سجدہ کرنا پڑے گا. یہ ناممکن ہے کہ کوئی ہستی خدا جیسی ہو اور وہ مجھے آپ کو تخلیق کرے اور خدائی کا حق قائم نہ ہو. یہ ہماری فطرت کے خلاف ہے. ماں باپ کو ماں باپ کا حق کیسے ملتا ہے؟ اسی عمر کا بوڑھا ہمسائے میں رہتا ہو، اس کا کوئی میرے اوپر حق نہیں ہے سوائے ہمسائے کے. وہی بوڑھا جو میرے گھر میں رہتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کے کتنے زیادہ حقوق ہیں. وہ کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ ولادت کی وجہ سے، کہ میں ان کے گھر پیدا ہوا ہوں. اور چنانچہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کی عبادت کے بعد پہلا حق انہی کا بیان ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تخلیق کے خدا کا جو تخلیق کا پلان ہے اس میں وہ ولادت کے حصہ رکھتے ہیں.
ان کے وجود کو استعمال کیا گیا ہے ہماری ولادت کے لیے، تو ان کو ایک اور ہی طرح کا مقام مل گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں ہوتا، جو میرے ماں باپ کو میرے لیے ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ باقی ان کے ساتھ عدل نہیں ہوگا، ان سے بدلہ نہیں ہوگا، ان سے انتقام نہیں ہوگا، وبالوالدین احسانا۔ سورہ لقمان میں جا کر یہاں تک بات کہہ دی ہے کہ وشکر لی والے والدیہ، میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ یہ مقام ان کو مل گیا ہے، کس وجہ سے؟ کہ ان کے ہاں ولادت سے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو ولادت اگر اتنا کچھ کرتی ہے تو تخلیق دیکھیے کیا کچھ کرے گی۔ تو تخلیق سے اللہ تعالیٰ خدا کا حق رکھتے ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، اس کے لیے میں قربانی کروں گا، اس کے لیے چڑھاوا چڑھاؤں گا، اس کے لیے نظر کروں گا، تو کیا دعویٰ کرتا ہے؟ وہ خدا کی تخلیق اس کے نام لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ جب قیامت والے دن آئیں گے یا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارونی ماذا خلقوا، تھا بتاؤ یہ جن کو تم خدا مان رہے ہو کیا پیدا کیا انہوں نے، بتاؤ ذرا۔ تو یہ خلق بہت اہم لفظ ہے، اللہ کا خالق ہونا۔ اس وقت بھی اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں تو ایتھیزم صرف ایک کنسیپٹ کا انکار کرنا چاہتا ہے، پوری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے کہ کریٹر نہیں ہے اس کائنات کا، صرف ایک لفظ کا انکار کر رہا ہے کہ اس کائنات کا کریٹر نہیں ہے۔ کریٹر مانتے ہی سب کچھ آ جاتا ہے، یہ میری فطرت، میری جبلت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اس نے جو مخلوقات پیدا کی وہ مٹی سے پیدا کی، آدم علیہ السلام۔ مٹی میں جننے کی صلاحیت تھی نہیں، اس نے آدم بنا دیے، حوا بھی بنا دی۔ پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ صرف ماں کو استعمال کرتے ہوئے بیٹا پیدا کر دے، باپ کی کیا ضرورت؟ تو جو مٹی سے بنا سکتا ہے وہ ماں کے اندر جو صلاحیت ہے خالی اس سے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کتنی ہی مخلوقات ہیں جس میں جوڑے کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں میاں بیوی کا تعلق نہیں ہوتا، نہ جوڑے ہوتے ہیں، بس اولاد پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جتنی باتیں اس آیت میں پیچھے آئی ہیں ان سب کے اوپر جوڑ کر دیکھیے اس جملے کو۔ اللہ تعالیٰ اگر مسیح اور مریم علیہم السلام کو مارنے کا ارادہ کر لے تو وہ قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو مارنے کا ارادہ کر لے، قدرت رکھتا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، وہ اس کی قدرت رکھتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر لیتا ہے، اس کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ تو ان کے اوپر تو لازمی ہے، باقی قدرتیں بھی اللہ کے پاس ساری ہیں، لیکن یہاں جو سیاق و سباق میں ہے وہ یہ قدرت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، ہر کام پہ اس کی قدرت ہے۔ قدیر جو ہے وہ فعل کے وزن پر صیغہ ہے جس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ وہ قدیر نہیں ہوئے، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ وہ ازل سے قدیر ہیں، ہمیشہ قدیر رہیں گے۔ تو یہ بہت گہری آیت ہے، اس میں پوری بات دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے عقیدے کو رد کیا ہے کہ تم جو حضرت مسیح کو خدا مان رہے ہو تو وہ خدا نہیں ہے۔ یہ پہلا عقیدہ ہے جو اس سورہ میں جو زیر بحث آ رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے نصارہ کے لیے رکاوٹ بنا ہوا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی کو خدا بنا بیٹھے تھے، اور اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں رکے ہوئے تھے۔ تو اس کی نفی کر دی۔ اس کو آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے جا کر کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، تم یہ چھوٹا کام نہیں ہو رہا جو اس وقت سورہ مائدہ اور قرآن مجید کے نزول میں ہوا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، صرف سادہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یا حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یا حضرت مسیح کو خود اللہ ہی مانتے تھے۔ یہ دونوں اپنے بارے میں یہ تصور رکھتے تھے کہ ہم ابناء اللہ ہیں وَأَحِبَّاؤُهُ، اور اس کے چہیتے بھی ہیں۔ دونوں باتیں جو ہیں وہ عبرانی زبان کے مجازی اسالیب ہیں۔ عربی زبان میں بعض اوقات، ہماری زبانوں میں بھی
اگر آپ سورہ نساء کی تفسیر پڑھیں مولانا اصلاحی کی، تو انہوں نے کہا اللہ کا کنبہ، یہ دنیا اللہ کا کنبہ ہے، یعنی میں اور آپ سارے. تو یہ مجازی طور پر استعمال کی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے باپ ہیں تو ہم ان کے اولاد ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. تو بعض الفاظ مجازی طور پر استعمال. ہمارے حاجی حج کرنے جاتے ہیں تو اخباروں میں سرخی چھپتی ہے فرزندان توحید، یعنی توحید کے بیٹے حج کرنے گئے ہوئے ہیں. اتنے فرزندان توحید آج مکہ میں جمع ہیں، تو توحید کے تو کوئی بیٹے نہیں ہیں، لیکن فرزندان توحید یعنی توحید کے ماننے والے. تو ایسا ہی عبرانی میں بھی استعمال تھا اس کا. تو انبیاء نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، یعنی اللہ تمہیں ویسے ہی شفقت کرنا چاہتا ہے جیسے کوئی اپنے باپ اپنے بیٹوں پر کرتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس میں کچھ تقدس کے معنی پیدا ہو گئے. تو خود حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ابن کا مطلب یہی ہے، وہ ابن اللہ ہے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے چہیتے ہیں، پسندیدہ ہیں، اللہ ان کے اوپر شفقت کرتا ہے. اور احباؤ، تو اب یہ دونوں کے لیے تورات میں بھی انجیلوں میں بھی یہ الفاظ انہوں نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں. لیکن یہ عقیدہ اس کے اندر زیادہ تقدس آ گیا تھا، یعنی جیسے اب ہماری امت کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بہترین امت ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمارے ناز نخرے کرتے ہیں. ایسا ہی ان کے ہاں بھی تصور پیدا ہو گیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہ جو قاعدے عام انسانوں کے لیے ہیں جنت دوزخ کے، وہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. اگر فرض کر لیجئے کہ باپ کو بیٹوں پر تھوڑا سا غصہ آ بھی گیا نا، تو وہ جیسے باپ کو غصہ آتا ہے ویسے ہی تھوڑی سی دو چار لگائیں گے، بس ٹھیک ہو جائے گا. تو بس یہی ہوگا، جیسے سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی چند دن بس. تو یہ سارے تصورات ان کے اس تصور سے پیدا ہوئے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، صرف چہیتے نہیں ہیں، صرف چوزن نہیں، وہ اگلی بات الگ ہے، وہ احباؤ. تو ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں، یہ دونوں باتیں ان کے ہاں گھر کر گئی ہوئی تھیں. ہمارے ہاں بھی یہ بات گھر کر گئی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں سے تو ہیں، بس بخشے جائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ان کو بھی، اور ہمارے لیے بھی وہی قانون ہے. تو اگر یہود کے لیے مختلف قانون نہیں ہو سکتا، جو کہ انبیاء کی اولاد بھی ہیں اور پے در پے نبی آئے ہیں ان کے اندر، تو اگر انبیاء کی اولاد کے بارے میں یہ قانون نہیں ہے تو ہمارے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں. کل، ان سے کہہ دو کہ اگر یہ دونوں باتیں درست ہیں کہ تم اللہ کے چہیتے ہو اور اللہ کے بیٹے ہو، فالما یعذبکم بذنوبکم، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا رہا ہے؟ بتاؤ ذرا. وہ جو تمہارے اوپر طور کھڑا کر دیا تھا، وہ جو تمہارے اوپر بندر بنا دیے تھے میں نے تمہارے کچھ سبت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو، وہ جو رومیوں نے تمہارے اوپر حملے کیے، 2 دفعہ تو سورہ بنی اسرائیل میں قرآن نے بڑی جنگوں کا حوالہ دیا ہے، وہ کیوں ہوا تمہارے ساتھ؟ اگر تم اللہ کے اتنے ہی چہیتے تھے، اللہ کے بیٹے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بیٹوں کے اوپر دوسری قوموں کو چڑھنے دے گا؟ کیا ان کو ستانے دے گا؟ ظاہر ہے کہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ تم پر جو عذاب آتے رہے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا یہ نظریہ غلط ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے چہیتے ہو. یہ غلط ہے. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی اسی طرح کے انسان ہو جیسے اللہ نے دوسرے انسان بنائے، کوئی فرق نہیں ہے. تو اس میں ان کے وہ جو تقدس آ چکا تھا تھوڑا سا، جیسے ہماری امت میں بھی تقدس آیا ہوا کہ ہم بہترین امت ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ویسا ہی تقدس ان کے ہاں بھی آیا ہوا تھا، اور بلکہ کچھ زیادہ شدت کے ساتھ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بل انتم بشر ممن خلق، نہیں تم میرے بیٹے نہیں ہو، نہ میرے چہیتے ہو، تم باقی انسانوں ہی کی طرح ہو. جس طرح میں نے باقی مخلوقات بنائی ہیں اسی طرح تم. یغفر لمن یشاء، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا. یہ یغفر لمن یشاء اور یعذب من یشاء جو ہے، من یشاء اس میں بہت اہم ہے. جس کو اللہ چاہیں گے سزا دیں گے، جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. خدا کا چاہنا ہمارے چاہنے سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ کا چاہنا اپنی اعلیٰ صفات کے تحت ہے. خدا کی صفات اپنے کمال پر ہیں، وہ کمال جو ہماری
ذہن کی گرفت میں نہیں آ سکتا کہ کیسا کمال. تو خدا تعالیٰ کا جو مغفرت ہوگی وہ بھی اس کی صفات کا پرتو ہوگی، اور جو اس کا عذاب ہوگا وہ بھی اس کی صفات کا پرتو ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی صفت عدل کی ہے اور وہ عدل نہ کریں، یہ نہیں ہوگا. ہم کیوں نہیں عدل، ہم بھی عدل پسند کرتے ہیں، لیکن عدل کیوں نہیں کرتے؟ کبھی اپنی کمزوری کی وجہ سے، کبھی لالچ کی وجہ سے، کبھی خوف کی وجہ سے. تو ہم ڈر جاتے ہیں. خدا کو نہ کسی کا ڈر ہے، نہ خوف ہے، نہ لالچ، نہ اس کو کوئی ڈرانے دھمکانے والا ہے، نہ کوئی اس کا ہاتھ روک سکتا ہے. جیسے پیچھے ابھی ہم نے پڑھا آیت نمبر 17 میں کہ کون ہے جو اس کا ہاتھ روکے گا اگر وہ سب کو ہلاک کرنے پہ آ جائے. تو لمن یشاء کا مطلب ہے اپنی مشیت کے مطابق، اپنا جو اس نے اصول طے کر رکھے ہیں. جیسے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے، چنانچہ قیامت برپا کر کے رہے گا. تو اس طرح سے جو قیامت کے اصول طے کر لیے وہ سب اس کی صفات، اس کی مشیت ہے. تو خدا اپنی مشیت کے مطابق چلتا ہے، وہ دوسروں کی مشیت قبول نہیں کرتا. میں نے سورہ الفاتحہ کی درس دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ کے معنی یہی ہے کہ شکر ہے کہ قیامت والے دن اللہ نے عدالت لگانی ہے، فرعون نے نہیں لگانی، ہم میں سے کسی نیک صالح انسان نے نہیں لگانی. کیونکہ اگر انسانوں نے عدالت لگائی تو صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. تو وہاں جو شکر ادا کیا گیا ہے وہ خدا کے مالک یوم الدین ہونے پر بھی ہے کہ شکر ہے کہ قیامت کا مالک وہی ہے. اگر کسی انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہی ہوگا جو یہاں بڑے بڑے صالحین کے ہاتھ ہوگا. حضرت عمر سے امتیوں میں صالح کون ہوگا؟ انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے پوچھا جائے گا اگر کوئی بکری یا کتا بھی بھوکا پیاسا مر جاتا ہے تو کتنے بکریاں ہوں گی، کتنے کتے ہوں گے کہ جن کی خبر ہی نہیں ہوئی ہوگی حضرت عمر کو، یا ہو گئی تھی. تو خدا کا معاملہ تو ایسا نہیں ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوٹی سی مثقال ذرہ تن کے برابر بھی نیکی کی ہوئی گی میں سامنے لے آؤں گا، اور برائی بھی کی ہوگی وہ بھی لے آؤں گا. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور سورہ جو ہے تکویر میں وہ ہے نا اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ وہ حقیر سی چھوٹی سی 2 ماہ کی بچی جس کو ماں باپ جا کے دفن کرائے تھے، اس کو بھی میں اٹھاؤں گا اور پوچھوں گا ہاں بھائی کس گناہ میں ماری گئی تھی. یعنی دنیا کی حقیر ترین ہستی ہوتی چھوٹا بچہ، اس کو ماں باپ دفن کرائے. اللہ تعالیٰ ایک سورہ میں ذکر کر رہے ہیں کہ اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. بھائی یہ بچی چھوٹی سی جس کو دفن کر دیا گیا تو بتاؤ کس گناہ میں مارا گیا تھا اس کو. تو چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، یعنی یہاں دنیا کا سب سے حقیر انسان جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی آواز نہیں سن رہا، کوئی اس کی دہائی نہیں سن رہا، وہ بھی کل قیامت والے دن اسی حیثیت سے کھڑا ہوگا جس حیثیت سے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ اس لیے شکر ہے اللہ کا کہ قیامت دن وہی فیصلہ کرنا بیٹھے گا، کوئی اور نہیں بیٹھے گا. تو سورہ فاتحہ میں جو 3 اکٹھی آگے صفات آئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور مالک یوم الدین، ان 3 صفات پر شکر مبنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ رب العالمین نہ ہو تب بڑا مسئلہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نہ ہوتے، جبار ہوتے، صرف دنیا رہنے کے قابل نہ ہوتی، اور پھر وہ مالک یوم الدین نہ ہوتے، کوئی اور بھی ہوتا قیامت کے دن فیصلہ کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ اس کو اپوائنٹ کر کے چلے جاتے، ہوتا وہ ہم جیسا انسان، بہت لوگ مارے جاتے، بہت ظلم ہوتے. شریف سے شریف انسان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی، نبوت کے منصب پر فائز، اعلیٰ ترین ہستی، اخلاق میں، دانش میں، دیانت میں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے فیصلہ کروائے اپنی چرب زبانی سے اور سمجھے کہ اب اس کو حق حاصل ہو گیا وہ چیز کھانے سے. تو اگر وہ اپنی چرب زبانی سے مجھ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا گیا تو اپنے پیٹ میں آگ ہی بھر رہا ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ غلط کروایا ہے. تو یہ انسانوں کا معاملہ یوں ہے، خواہ وہ کسی بھی درجے کا ہو. تو اس لیے کل قیامت والے دن صحیح علم اور صحیح خبر کی بنیاد پر اور صحیح عدل و انصاف کی بنیاد پر صحیح سریع الحساب ہونے کے اعتبار سے جو فیصلے ہونے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرے گا.
تو یہاں پر یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے اپنی اسی مشیت کے مطابق جو طے کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، کتب علی نفس الرحمہ والی، و یعذب من یشاء۔ اب اس میں بتایا کہ یہود اور نصارہ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا، میں ان کو بھی عذاب دے سکتا ہوں، جتنی مخلوقات میں نے بنائی ہیں سب کو عذاب دے سکتا ہوں، سب کو معاف بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ تم ابناء اللہ ہو اور احباء ہو تو تمہیں عذاب نہیں ہوگا، یہ نہیں۔ تو دنیا میں تمہارے اوپر جو پکڑ آتی رہی ہے اسی کو دیکھ لو۔ اب مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنی سخت پکڑ آئی ہوئی ہے، یعنی ہماری کوئی آواز ہی نہیں ہے، نہ علم کی دنیا میں، نہ سائنس کی دنیا میں، نہ مذہب کی دنیا میں، نہ اخلاق کی دنیا میں، نہ سیاست کی دنیا میں، کوئی آواز نہیں ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کس طرح سے ہمارے ساتھ کھیلتے پھر رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ایک سزا آئی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں رہے۔ اب جو پیچھے بات کہی تھی للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، وہ دوبارہ دہرائی ہے یہود و نصارہ کے لیے۔ کیوں؟ کہ جو بیٹے ہیں وہ لاڈ پیار سے باتیں منوا لیتے ہیں باپ سے، تو اب اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے قانون اور رکھیں اور اپنے بیٹوں کے لیے اور، فطری سی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا نہیں، یہ غلط بات ہے، زمین و آسمان سارے میرے ہیں، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں ہے، کوئی وراثت تمہیں ملنے والی نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو وراثت کا لفظ ہے یہ بھی زبور میں جملہ یہی لکھا ہوا ہے کہ زمین و آسمان کی وراثت ہم اپنے صالح بندوں کو دیں گے۔ تو قیامت والے دن جو کچھ ملنا ہے وہ صالح بندوں کو اس کی وراثت ملنی ہے، تو گویا وارث ایک بنا دیا جائے گا۔ تو للہ ملک السماوات والارض، بیٹے اللہ کے فیصلوں کو نعوذ باللہ متاثر کریں گے اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو سزا نہیں ملے گی، باپ والد صاحب کو غصہ آ گیا تو دو چار لگائیں گے، پھر راضی ہو جائیں گے، آخر بیٹے ہیں ہم ان کے۔ فرمایا نہیں، یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء کا اصول خدا کے کنٹرول میں ہے۔ تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو، تم ویسے ہی بشر ہو جیسے باقی سارے بشر ہیں، تو تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور للہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اور ان کے درمیان میں ہے وہ اللہ کا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، وہ اپنی بادشاہت میں جیسا چاہے حکم نافذ کرے، اس کی بادشاہت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو خدا کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ بادشاہ اور اس کی رعایا کا ہے، بادشاہ اور اس کے بیٹوں کا نہیں ہے۔ بادشاہ اور اس کے بیٹے ہوتے تو وراثت ہمیں ملتی، لیکن ہم رعایا ہیں، تو رعایا کے اوپر قانون چلتا ہے، حکم چلتا ہے، وراثتیں نہیں ملتی۔ ان کے لیے قانون اگر ایک کے لیے اور ہو، دوسرے کے لیے اور ہو، تو یہ بادشاہ کے عدل کے اوپر سوال پیدا ہو جائے گا، اس کی بدنامی کا باعث ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہیں کہ وہ ان کے لیے بدنامی تو کیا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ تو خدا کی جو شان ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا، اور اس شان میں یہ شان پیش نظر رہے کہ وہ کل کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، کل کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، کوئی اس کے مقابل کا نہیں ہے۔ یہ جو آیت الکرسی کا آغاز ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کرے گا، وہ استفہام انکاری ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کسی کو اجازت دے دے الا من اذن لہ، تو بس وہ کرے گا۔ تو کیونکہ کنٹرول اس کا ہے، مالک یوم الدین وہ ہے، بادشاہ وہ ہے، کائنات کا حقیقی مالک، سردار، بادشاہ، مالک، جو بھی لفظ بولیے چھوٹے ہیں، وہ ہے۔ تو اس لیے اسی کا فیصلہ چلے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، تو یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے زیادہ زور ہے، اور باقی جو تمام بشر ہیں ان کے لیے بھی، کہ سب نے خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، سب کی آخری منزل وہی ہے۔ تو وہاں پہنچو، اور جب پہنچو گے تو پھر بتانا کہ تم بیٹے نکلے ہو کہ نہیں نکلے ہو، پھر بتانا کہ احباؤ ہو کہ نہیں ہو اس کے،
پھر بتانا کہ عذاب تمہارے لیے تبدیل ہوا ہے کہ نہیں تبدیل ہوا ہے. تو وہاں پہنچنا ہے تو یہاں پر بیٹھ کے کچھ غلط باتیں نہ کرو. آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے، جیسے پچھلے بتایا تھا کہ میرا ایک رسول تمہارے پاس آ گیا ہے، تو جو تم نے چھپا رکھا ہے کتابوں میں اس کو بیان کر رہے ہیں. یہ الفاظ تھے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون. تو اب آگے بھی اسی طرح کی آیت آئے گی تاکہ جو یہود کو نئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل دو ٹوک اور واضح ہو جائے. وقت ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سر یہ یہاں جو فرمایا ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو جب یعنی کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں بندے سے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ اپنی ساری مخلوق سے ایسی ایک جیسی محبت کرتا ہے، سوائے اس کے کوئی سرکش ہو جائے، کوئی برا ہو جائے. 70 ماہ والا جملہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہوا. وہ ہو سکتا ہے کہ 70,000 ماہوں سے زیادہ کرتا ہو، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب کے لیے برابر ہے، سب اس کی مخلوق ہیں. فرق پڑے گا نیکی سے، تقوی سے. جیسے ابھی آپ نے کہا ہم فرزندان توحید لکھتے ہیں، تو یہاں ابناء اللہ یہ اسی طرح کا لفظ تھا؟ جہاں مجازن استعمال ہوا تھا لیکن انہوں نے حقیقی معنی میں لے لیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم حدیث بناتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ لوگوں کا مقولہ ہے. لوگوں کا مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے. السلام علیکم، بہت شکریہ ساہد صاحب آج کے سیشن کا. ایک فالو اپ کویشچن ہے. صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ 70 ماہ والا، اور آپ نے کہا کہ ان کے ہاں یہ فگریٹیولی میٹافوریکلی ایز اے مقولہ استعمال ہوا، لیکن میرا سوال اس بارے میں ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں خدشہ پیش نہیں آیا کہ یہ مقولہ ہے یا یہ لٹرلی کہا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی عیسائیت کے مسالک ہیں مشترکہ طور پر تثلیثی پرنسپل کے اوپر، یعنی کہ ٹرینیٹیرین پرنسپل کے اوپر قائم ہے، اور وہاں پر فادر، سن، ہولی اسپرٹ کیٹاگوریکلی مینشنڈ ہے. تو اس کے بارے میں پہلے رائے دیں اپنی. بس دیکھنے میں تو ہمارے مشاہدے میں اور ان کے مشاہدے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ مقولہ بذات ان کے یہ مقولہ نہیں ہے. اگر مقولہ ہوتا تو یہ ٹرینٹی کا پرنسپل کیسے پھر پروف ہوتا؟ میں نے اس جملے کے بارے میں کہا ہے کہ مقولہ ہے لوگوں کا، ان کی تو جو ہے وہ عقیدہ ہے باقاعدہ، لیکن جو تورات اور انجیل میں جہاں جہاں ہیں، خود حضرت عیسیٰ نے اپنے مخاطبین کو کہا ہے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو ان کی زبان میں یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ ہو، تم آؤ، بات سنو، اللہ کے بیٹے ہو، اللہ تعالیٰ شفقت کرتا ہے تمہارے اوپر بیٹوں جیسا. تو وہاں پر تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوا لگتا ہے، لیکن بعض مفاہیم میں وہ خدا کے ساتھ جوڑ دیا. تو حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ابن اللہ کا استعمال ہوا ہے، یہود کے لیے بھی ابن اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نصارہ کے لیے بھی ابن اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو نصارہ نے تو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا نہیں مانا، لیکن کچھ نے مان لیا، ایک بعض ان کے جو بڑے لوگ تھے یا بعض کے لوگوں نے. تو ایک ہے کہ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مثلاً اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے تم میرے بیٹے ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. اور ہمارے ہاں دیکھیے جو میں اشارہ کر رہا تھا درس میں، ہمارے ہاں بھی کچھ تصورات اس طرح کے آئے ہیں. مثلاً صوفیہ نے یہ کہا کہ جب اللہ نے کہا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح تمہارے اندر پھونکی ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ ایک ڈیوائن حصہ ہمارے اندر آ گیا ہے. تو چنانچہ ہماری ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ انسان الوہی اور بشری مل کر بنا ہوا ہے، باقی ساری مخلوقات صرف بشری ہیں، مٹی سے ہیں، اور انسان جو ہے وہ خدا اور ان مخلوقات کا مجموعہ ہے. یہ ہمارے ہاں بھی اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. صرف نفخت فی من روحی بیٹا نہیں کہا گیا، نفخت من روحی کہا گیا. اس سے اتنی بڑی سائنس نکالی گئی کہ میں اور آپ جو ہیں ان کے اندر ایک ڈیوائن اسپرٹ موجود ہے، ایک خدا کا ایک حصہ موجود ہے ہمارے یہاں. یہ اتنا بڑا تصور بنا دیا گیا، حالانکہ نفخت فی من روحی کا مطلب میں نے اپنا حکم اس میں پھونک دیا، کمانڈ دے دی کہ اب تم نے یہ کرنا ہے.
خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح جو ہے میرے رب کا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب نفخت فی من روحی کیا تو کیا ہوا؟ اپنا حکم پھونک دیا. تو حکم پھونکنے کا مطلب ہے بول دیا، کیونکہ لفظ نفخ اور روح یہ منہ سے ہوا نکالنے کو کہتے ہیں. تو جب ہم بول رہے ہوتے ہیں ذرا اپنے ہاتھ قریب رکھ کے دیکھیے، مسلسل ہوا نکل رہی ہے. تو عربوں نے بولنے کے عمل کے لیے جو بھی لفظ بولے ہیں اس میں پھونکنے کا مفہوم ہے. پھونکنے کے معنی تبدیل کیے، پھر تصور بنا لیا کہ جب اللہ نے کوئی چیز پھونکی تو اللہ کی روح ڈیوائن اسپرٹ نکل کر ہمارے جسم میں آ گئی. کچھ بھی نہیں ایسا، لیکن ہم نے ایک فلسفہ بنایا. تو وہاں تو لکھا ہی یہ ہوا تھا کہ بیٹے ہیں، انہوں نے تو فلسفہ بنانا ہی بنانا تھا. تو ان کے ہاں تو یہ الفاظ کتابوں میں موجود ہیں، اور لیکن وہاں اگر آپ خود پڑھیں گے، صرف آج قرآن کی روشنی نہ بھی ہو، صرف سادہ طور پر پڑھیں تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ وہ پیار کے انداز ہے، دعوت دیتے ہوئے، ابھارتے ہوئے. تو جیسے استاد بھی کہتا ہے بیٹے ذرا آرام سے کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ تم میرے بایولوجیکل بیٹے ہو. تو اگر کوئی استاد کی اس بات کو کہے کہ جناب آپ مجھے اپنا بایولوجیکل بیٹا مان رہے ہیں تو یہ غلط بات ہو جائے گی. تو ہر بزرگ آدمی ہمارے معاشرے میں تو یہی کہتا تھا، بیٹا ادھر آؤ پانی پلاؤ. تو وہ ناراض ہو جائے، جناب آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، وہ یہ میٹافوریکل ہوتا ہے. تو لیکن انہوں نے اس کے معنی لے لی. اب ان کے ہاں جو عقیدہ ہے وہ کم از کم حضرت عیسیٰ کے لیے اور اپنے بعض تقدسات کے لیے وہ اس معنی میں لیتے ہیں کہ ہم عام انسانوں جیسے نہیں ہیں. کم از کم یہ جیسے ہم مانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خدا اور مٹی کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، چلیں امید کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ صرف ایز اے میٹافور کے لیے، مقولہ کے لیے لکھا گیا تھا آپ کی کتابوں میں، دراصل ایسا ہے نہیں. چلیں سر، بیٹے کی اگر بات نہ بھی کریں یا اس کو اگر ہم انکار کر بھی دیں تو یہ جو چہیتے ہونے کی مثال ہے، تو یہ تو بالکل ان کا دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہے. آج ابھی آپ ہی نے اس کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت یہود النصارہ ہی ہیں جو کہ اس پوری دنیا پر صرف فکری طور پر نہیں بلکہ سیاسی طور پر بھی حکمرانی کر رہے ہیں، اور فزیکلی جسمانی طور پر، عسکری طور پر بھی حکمرانی کر رہے ہیں. تو مشاہدہ پھر یہی بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ نہ صرف چہیتے ہیں بلکہ ان کے جو دعوے ہیں وہ کیا پتہ وہ بھی ٹھیک ہوں، ان کے خدا، ان کا تصور خدا بھی ٹھیک ہے، اور ان کی کتابوں میں جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ تو پورے ہمیں نظر آتے ہیں. تو چہیتے وہ کیوں نہیں ہیں اگر حکمرانی پوری دنیا کی وہ کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ازمپشن جو آپ نے لی ہے وہ درست نہیں ہے. کیا فرعون اللہ کا چہیتا تھا کہ حضرت موسیٰ بیچارے عصا لے کر بار بار اس کے دربار میں آ رہے ہیں اور وہ بادشاہ تھا؟ تو دنیا کی جو اسکیم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عروج و زوال کا جو ضابطہ دیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے ساتھ چہیتا ہونے کا تعلق نہیں ہے. ورنہ تو اس وقت جتنی قومیں ہیں وہ ساری اللہ کی چہیتی ہو جائیں گی. چائنا کو کیا خیال ہے؟ وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں، چہیتے ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ازمپشن غلط ہے کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں وہ کسی چہیتے پن کی وجہ سے کرتے ہیں، ایسا نہیں. پھر تو جو مشکلات آ رہی ہیں وہ بھی صرف اس وجہ سے نہیں آ رہی کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے آ سکتی ہیں، وہ خدا کی اس بڑی اسکیم کے تحت آ سکتی ہیں جو اس نے دنیا میں جاری کر رکھی ہے. تو یہاں پر یہود نصارہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے اوپر جو، کیونکہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ تم پر جو سزائیں آئی ہیں وہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، اگر تم چہیتے ہوتے تمہیں کیوں سزا آتی؟ تو یہ بھی تو ان کی آزمائش ہو سکتی ہے، جبکہ آج اگر دیکھا جائے تو حکمرانی تو وہی کر رہے ہیں. تو یہ بھی تو وقتی طور پہ آزمائشیں ہو سکتی تھیں ان پر. بالکل ہو سکتی ہیں. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ عذاب کہیں گے انہیں کو ہم عذاب کہہ سکتے ہیں، اور آزمائش تو ساری چیزیں ہیں، آزمائش تو ہے ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے، شکریہ سر. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے مزید ذکر کیا کہ جو ملحدین ہوتے ہیں، جو دہری ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کریٹر کو نہیں مانتے تو اسی وجہ سے وہ اپنی فطرت سے بھی ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. کیونکہ کریٹر کو مان لینے سے پھر اس کے بعد ہمارے عبد کے جو اصول ہیں وہ بھی نہیں مانتے، اس کے بعد جتنے بھی فطرت سے پھوٹتے ہیں آگے قوانین وہ بھی نہیں مانتے. تو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ملحدین کا ایتھیسٹ کا مقدمہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی کریٹر نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے کائنات کا. تو یہ فرض کرتے ہوئے آپ کے خیال میں وہ پھر فطرت کا بھی انکار کرتے ہیں؟ پھر اگر فطرت کا منکر نہیں ہیں، وہ صرف خالق کے منکر ہونے کے ساتھ ساتھ، تو وہ فطرت کی توجیہ کیا پیش کرتے ہیں اپنی؟ وہ کہتے ہیں ایوولوشن ہوئی ہے.
کہتے ہیں ہمارے اندر شعور پیدا ہوا ہے وہ بھی ایوولوشن سے پیدا ہوا ہے، اخلاقی تصورات پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ایوولوشن سے پیدا ہوئے ہیں. تو وہ فطرت کو ایوولوشن کا نتیجہ قرار دے کر چپ کر جاتے ہیں. دوسرے لوگ ذرا دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ اب ان کو کیسے سمجھائیں کہ یہ چیزیں ایوولوشن سے ہوتی ہیں. نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ مثلا میٹر کے اندر جو کچھ وجود میں آیا اس میں 20 جگہ پہ فزسٹ کہتے ہیں کہ یہاں قواعد کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ایک دم اتنی تیزی سے کائنات پھیل رہی تھی، اچانک کیسے رک سکتی ہے، سلو کیسے ہو سکتی ہے. اس طرح کے 20 مقامات ہیں جہاں پہ مداخلت نظر آتی ہے کہ اب فزیکل لاز کے تحت نہیں ہو رہا، کچھ نہ کچھ عجیب، اچانک ایک عجیب چیز ہو گئی ہے. وہ کیوں نہیں اس کی توجہ دیتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اصول یہ بنایا کہ ہم کریٹر کا انکار کر کے کائنات کو سمجھ رہے ہیں. تو جب کہ وہ ایک ہے کہ سائنس کے میدان میں اس کی اجازت دوں گا کہ لیب میں بیٹھا ہوا آدمی یہ سوچے کہ اللہ نے اس لیے کیا تو میں اب کام نہیں کروں گا، یہ غلط رویہ ہوگا. سائنس کی لیب میں بیٹھ کر تو یہی سوچا جائے گا کہ مجھے اس کی وجہ جاننی ہے، لیکن لیب سے باہر آ کر بھی میں وہی ہوں. تو اس کا مطلب میں نے اپنی فطرت کا سوئچ ہی آف کر دیا ہے. لیب سے باہر آ کر مجھے خدا جگہ جگہ نظر آتا ہے، تو اس کو ماننا پڑے گا. اب خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اب ایک ٹھونٹ اخلاق رہ جاتا ہے، باقی ان کے پاس اکیلا اخلاق کا تصور رہ جاتا ہے. تو وہ آپ کو کیا کہتے ہیں جی کہ ہم نے چونکہ یہ اخلاق تو آہستہ آہستہ ایوالو ہوا ہے، تو چلو ہم اصل چیز پلیئر ہے، اصل چیز لطف ہے، اس کی طرف چلتے ہیں. تو اب اگلا انسان جو بنانے جا رہے ہیں اس میں یہی ہوگا، آپ کو ہر طرف لطف ہی لطف نظر آئے گا. ابھی انہوں نے ہمیں عادت ڈال دی ہے، یعنی ہم ڈوپامین کی تلاش میں اتنے بیمار ہو گئے ہوئے ہیں کہ بیٹھے رہتے ہیں کئی گھنٹے، بس موبائل چلتا رہتا ہے، دیکھتے رہتے ہیں کئی گھنٹے، تو صرف ڈوپامین کی تلاش میں. جبکہ انسان کی تخلیق اس اعتبار سے نہیں ہوئی ہے. انسان کی تخلیق تو مشقتیں اٹھانے کے لیے ہوئی ہے، بھاگ دوڑ کرنے کے لیے ہوئی ہے، جد و جہد کرنے کے لیے ہوئی ہے. تو لیکن بہرحال وہ ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں. تو انسان کا جو ایتھیزم کا جو معاملہ ہے وہ ہماری فطرت سے ہٹ رہا ہے. انسان، اس آج کا انسان اپنی فطرت سے اتنا دور ہے جتنا ہم چاند سے دور ہیں، اتنا ہی دور ہو گیا ہے. کیونکہ جد و جہد چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ آسانی آتی جا رہی ہیں. وہ کام جو بیٹھ کے میں کئی گھنٹے لگا کے کرتا تھا، لکھنے کا کام، وہ اب یہ اے آئی سے آرام سے 2 منٹ میں کرا لیتے ہیں. یعنی ہم 2-4 آؤٹ لائنیں بنائیں تو مجھے یاد ہے جب میں یونیورسٹی میں آؤٹ لائن بناتا تھا کورس اپروو کرانے کے لیے ایچ ای سی سے، تو ہفتے لگ جاتے تھے اس کی چیزیں نکالنی، کتابیں کھولنی، یہ کرنا وہ کرنا. اب وہ اے آئی کو کہتے ہیں تو چند سیکنڈ لگاتی ہے، اور میری وہ ہفتوں کی محنت کے مقابلے میں اس کی آؤٹ لائن زیادہ اچھی ہوتی ہے، زیادہ جامع ہوتی ہے، زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں آرام کی طرف لے جا رہی ہے. میرا دماغ خراب ہو جائے گا، کام کرنا چھوڑ دے گا، میرے اعضاء مٹ رہے ہیں. یعنی ہماری عمر میں، جس عمر میں ہوں، ہمیں گھٹنوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا. اب لڑکوں کو دیکھیے چھوٹے چھوٹے، کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن، بربادی ہو رہی ہے. تو وہ جو ہم اس طرف جا رہے ہیں وہ آرام سے اس کو کہتے ہیں جی ایوولوشن ہوئی ہے. ان کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے. اور ایوولوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسپیشیز والی ایوولوشن، ہر پہلو سے شعور ڈیولپ ہوا ہے، سوچیں کیسے ڈیولپ ہوئی ہیں، اخلاق کیسے، سوسائٹی کیسے ڈیولپ ہوئی ہے، سوشل ایوولوشن کیا ہوتی ہے، وہ سب کچھ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے. تو میں نے اور آپ نے جو کچھ ہیں، شعور کیسے ڈیولپ ہوا ہے، کانشیس کس کو کہتے ہیں، یہ ایوولوشن کا اینڈ رزلٹ ہے. اور کیا ہے؟ تو آرام سے جواب مل جاتا ہے. فطرت چاہتی ہے کہ میں اخلاق والا بنوں، لیکن سوسائٹی کے قانون اس کی جگہ لے لیتے ہیں. تو حکومت جب قوانین نافذ کرتی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ اخلاق کو سہارا دے رہی ہے. اخلاق کو سہارا دے رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ پاکستان میں چوری کرنا برا ہے، لیکن وہ والی چوری کرنی بری ہے جو قانون کے دائرے میں آتی ہے. اگر اس نے کہا ہے کہ 100 روپے چوری کرنے پر کوڑے لگیں گے تو میں 99 روپے چوری کر لوں گا. اب میری فطرت کچھ بھی نہیں کرے گی. تو یہ دور آئے گا، ہمارے ہوتے تو نہیں آنا، لیکن اگر یہی سلسلہ چلتا رہا آگے تو اس بات کا ڈر ہے
کہ ایک ٹائم وہ آئے گا کہ لوگ اخلاق کو کہیں گے جی ہم نے سوسائٹی سے سیکھا تھا، اصل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو اس سے تائب ہوتے ہیں. ہاں جہاں جہاں حکومت نے قانون بنا دیا ہے وہاں تک رہتے ہیں. تو اس نے 100 روپے چوری پر جرم قرار دیا ہے، تو ہم 50 روپے چوری کر کے آرام سے کھاتے پیتے ہیں، نہ کوئی سزا ہے، نہ کوئی پکڑنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے. تو یہ جو اخلاقیات ہماری آج موجود ہے یہ آہستہ آہستہ ہم ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسے ہے کہ ہم اپنی فطرت کو دبا سکتے ہیں، مولڈ کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا بجھا کر سلا سکتے ہیں. جی شکریہ سر آپ کے جواب کا. اس سے مزید واضح ہو رہا ہے کہ ارتقائی نفسیات جو ہیں، ارتقائی نفسیات دان جو ہیں وہ غیب کے یقین کی توجیہ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غیب پر یقین بھی اصل میں وہی ارتقائی عمل کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. تو چیزیں واضح ہونا شروع ہو رہی ہیں. سر میرا آخری سوال ہے اس آیت سے متعلق، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء کا پرنسپل، جب آپ نے خدا کی معیشت کی پرنسپل کو سمجھایا کہ وہ کسی طرح کا جبار نہیں ہے، وہ عادل بھی ہے اور منصف بھی ہے، یعنی وہ عدل بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے. سر یہ جو ہے بظاہراً متضاد صفات محسوس ہوتی ہیں، کانٹراڈکٹری. میں چاہوں گا کہ آپ ان دو صفات کو، وہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا کہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو دفنا دیا، اس مثال کے اوپر ان کو لاگو کر کے مجھے بتائیں کہ اس کیس میں اللہ تعالیٰ بحیثیت عادل اور بحیثیت منصف کیا سلوک کریں گے. بیٹی جو دفن کی گئی ہے اس کی داد رسی کریں گے، اس کی جو تکلیف ہوئی تھی اس کا ازالہ کریں گے، اس کے بدلے میں خوشیاں ادا کریں گے، اور جو والدین جنہوں نے دفن کیا تو اس کو سزا دیں گے. یہ انصاف کرنا ہوگا کہ عدل کرنا ہوگا؟ ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. انصاف اور عدل دونوں ہم معنی ہیں. رحمت کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ رحمت ہے، عدل کرنا رحمت ہے. اصل میں ہمارا جو رحمت کا تصور ہے، جو میں نے وہ افتخار صاحب کی بات میں بھی جواب دیا، ہمارا رحمت کا تصور ہے معاف کر دینا، شفقت، مہربانی. اللہ تعالیٰ تو اس کی نفی کرتے ہیں. قرآن کا جملہ 2 جگہ پہ آیا ہے کہ کتب علی نفس الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت فرض کر رکھی ہے. لَیَجْمَعَنَّکُمْ اِلیٰ یوم القیامہ، اس رحمت کی وجہ سے میں قیامت لازماً برپا کروں گا. سر جب آپ کسی پہ عدل کرتے ہیں تو اس میں رحم کا ایلیمنٹ تو موجود ہوتا ہی ہے. تو عدل کا تو پھر یہ تقاضا ہوگا نا کہ ان کے ماں باپ کو بھی ان کی جو بھی عذر ہوں گے ان کے، اس کی وجہ سے انہیں معاف بھی کر دیں، کیونکہ رحم اور عدل مجھے لگتا ہے دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. عدل اور انصاف ساتھ ساتھ نہیں چلتے. آپ اگر حقیقی طور پہ انصاف کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر رحم بھی اور اس میں عدل بھی پایا جائے. نہیں، مجھے اس میں کوئی تضاد نظر نہیں آتا. بلکہ معذرت چاہتا ہوں قطع کلام کے لیے، بلکہ حقیقی طور پر 100% انصاف تبھی ہوگا جب اس کے اندر آپ رحم کو ملحوظ خاطر نہ لے کر آئیں. نہیں، آپ اصل میں رحمت کو لے کے جا رہے ہیں ماں باپ کی طرف، مجرم کی طرف. میں رحمت کے معنی یہ نہیں لے رہا. میرے سامنے 2 لوگ آ گئے، ایک مجرم ہے، ایک بیچارہ مظلوم ہے. تو اب یہاں رحمت یہ ہے کہ میں مجرم کو پوری سزا دوں، یہی رحمت ہے. اگر میں اس کو پوری سزا نہیں دوں گا تو یہ ظلم ہے. سر یہ انصاف ہے، پوری سزا دینا. پوری سزا دینا یہ رحمت ہے. یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کے تصور رحمت میں مجرم کو پوری سزا دینا رحمت ہے. تو پھر عدل کیا ہوگا؟ عدل یہی ہے. اور انصاف کیا ہوگا؟ ایک ہی بات ہے میرے خیال میں. عدل انصاف دونوں ایک ہی بات ہے. ہمارے ذہن میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ ہاں جی، عدل، انصاف اور رحمت جو ہے وہ عدل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی. مثلا پاکستان میں آپ کہیں گے ہم ہر چور کو معاف کر دیں گے، یہ رحمت ہوگی؟ نہیں. آپ کہیں گے یہ بڑا ظالمانہ معاشرہ ہے. رحمت ہے ہی سزا دینے کو شامل کرتی ہے. عدل کے بغیر کوئی معافی نہیں ہے. اب رہ گیا اگلی سٹیج کہ معاف کن کو کیا جا سکتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میری رحمت کے تحت جو معاف ہوں گے ان کو معاف کروں گا، یعنی عادلانہ رحمت کے تحت جو معاف ہوں گے ان کو معاف کروں گا. وگرنہ تو رحمت چاہے گی کہ فرعون کو ہی معاف کر دے، ورنہ تو رحمت چاہے گی کہ ابو جہل کو ہی معاف کر دیں، انبیاء کے قاتلوں کو ہی معاف کر دیں، ان ظالموں کو بھی معاف کر دیں جو کروڑوں لوگوں کی، ابھی جو ٹرمپ اور نتن یاہو اور یہ لوگ ہیں
ان کے شرارت کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں، کروڑوں لوگوں کی معیشت خراب ہوئی ہے، کتنے لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. تو کیا ان کو ایسے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ نہیں. صرف 3 لوگوں کے فیصلے، ایرانی سربراہ، اسرائیلی سربراہ، امریکی سربراہ، ان تینوں کے فیصلوں سے کروڑوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو ایسے معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جو یہ بچے بھوکے مر گئے ہیں کسی جگہ پر، کسی کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، کسی کے یہاں کھانا نہیں پک رہا ہے، کیا ان کو سزا نہیں ملے گی اس کی؟ تو یہ رحمت کے خلاف ہوگا اگر ان کو سزا نہ ملے. چونکہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن وہاں تو ڈھیل نہیں ملے گی. قرآن نے اس لیے جملے بڑے سخت بولے ہوئے ہیں کہ ان سے نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ کوئی رشوت لی جائے گی، نہ کوئی ان کی جگہ پہ کسی اور کو لیا جائے گا. دجال سے متعلقہ حدیث میں ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں؟ جو اس میں بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں خود سے بھی بیان کی ہوئی ہیں اور ایک پوری کہانی بنا کے بیان کرتے ہیں. تو صحیح دجال کا اسلامی تصور کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر محض کسی جھوٹے شخص کو دجال کہا جا سکتا ہے، تو ہم جو اپنے ارد گرد ایسے کچھ لوگ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لکھا ہے، کیا اس کو دجال کہہ سکتے ہیں؟ دل کے خوش رکھنے کو طریقہ اچھا ہے یہ. دیکھیے جو دجال ہے وہ حدیثوں کے مطابق، مختصر طور بتا رہا ہوں، لمبی تفصیل تو پھر وہ 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ ذہن میں بھی پوری چیزیں بعض اوقات نہیں ہوتی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جھوٹا مسیحیت کا دعویٰ کرے گا. اس کا جو لفظ نام ہے پورا وہ الدجال المسیح، کہ فریب کار مسیح. تو وہ خالی دجال نام نہیں ہے اس کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعارف کرایا ہے وہ المسیح الدجال کے الفاظ سے کرایا ہے، کہ وہ اعلان کرے گا کہ میں وہ مسیح ہوں جس نے آنا تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ جھوٹا ہوگا، دجال ہوگا. دجل کہتے ہیں فریب کو، اس سے دجال نکلا، بہت فریب کار ہوگا. پہلی بات یہ اس کے بارے میں معلوم ہوتی ہے حدیثوں سے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ کافر ہوگا اور کفر کا سبب بنے گا. اس کی سواری جو ہے، اس کا ایک ایک قدم جو ہے 5-5 ہزار میل کا ہوگا، اور پیسہ بے پناہ اس کے پاس ہوگا. وہ مردوں کو زندہ کرے گا حضرت مسیحی کی طرح. اور پھر یہ کہ زندہ کرنے کا ایک جو بیان آتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کو درمیان سے کاٹے گا اور پھر جوڑ کر اس کو ٹھیک کر دے گا. اس طرح کی چیزیں. تو یہ دجال ہے. اب جو روایات ہیں اس میں چونکہ راویوں نے باتیں بیان کی ہوتی ہیں تو بعض اوقات چیزوں میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. تو ہم اتنے اطمینان کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک یہی صفات ہوں گی. اب اس میں اس کی پیشانی پر کفر لکھا ہوگا، ہر کوئی پڑھ سکے گا. کاف رے لکھا ہوگا اور ہر کوئی پڑھ سکے گا، یعنی اس میں عربی آتی ہو یا نہیں آتی ہو سب اس کو پڑھ سکیں گے. کچھ اس طرح کا، یعنی یہ بھی معجزانہ کرامت ہوگی خدا کی کہ جو بھی لکھا ہو وہ سارے اس کو پڑھ سکیں گے. تو یہ کافر ہوگا تو اس کو دیکھ کر لوگ ایمان اپنا چھوڑ دیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوا ہمارے زمانے میں آ کر، خاص طور سے جب انگریزوں کا زمانہ آیا ہے، تو انگریزوں کے زمانے میں جو سائنس کی ترقی ہوئی اس میں کچھ چیزیں پوری ہونے لگ گئیں. مثلا یہ کہ سواری کا قدم 5000 میل ہو گیا. جہاز امریکہ سے اڑتا ہے، ٹرمپ کو لے کر ہندوستان میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے گدھے کا قدم 5000 میل کا ہو گیا. دیکھ سکتے ہیں آپ. تو اب اس طرح کی چیزیں دیکھ کر، اس کو دیکھ کر لوگ کافر ہوں گے. سائنس کے زمانے میں جتنا الحاد پھیلا ہے کسی زمانے میں نہیں پھیلا. کسی زمانے میں نہیں پھیلا. یعنی گنتی کے 1-2 ملحد ہوتے تھے پرانی دنیا میں جو جانتے ہیں ہم. لیکن اس صورتحال کیا ہے کہ میرا خیال 20% کے قریب چلے گئی تعداد ملحدین کی. 20% بہت بڑی تعداد ہے. تو کیوں ہوئے ہیں؟ دجال کے زمانے میں ہوئے ہیں. پھر دجال اس وقت جو یہ سائنس کی ترقی ہوئی ہے یہ مسیحی دنیا سے ہوئی ہے، نہ یہودیوں سے ہوئی ہے نہ مسلمانوں سے ہوئی ہے. مسیحی دنیا سے ہوئی ہے. مسیحی دنیا سے ہونے کا مطلب ہے کہ الدجال المسیح کا مطلب ہے کہ مسیح ہی فریب کار بنیں گے. یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے.
اس سے پھر کچھ علماء کا ذہن اس طرف گیا کہ شاید ہم دجالی تہذیب میں جی رہے ہیں. تو یہ اصطلاح بھی وجود میں آئی، دجالی تہذیب. تو اب وہ کچھ لوگ ابھی بھی اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، وہ شخص آئے گا، ایک آدمی ہوگا جو کانا ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اور اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا. اور کچھ لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد تہذیب مغرب ہے، تہذیب مغرب کانی ہے، یعنی اس کی روحانی آنکھ بند ہو گئی ہے، مادی آنکھ کھلی ہے، وہ ہر چیز کو سائنس کے انداز سے دیکھ رہی ہے، کریٹر کا انکار کر دیا ہے، خدا کا انکار کر دیا ہے. اور ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے، دوسرا طبقہ کسی شخصیت کا انتظار کر، یعنی کوئی پرسن آئے گا جو دجال ہوگا، وہ پھر اپنے زمانے کے وہ کرامتیں دکھائے گا جو بھی اس کے بارے میں بیان ہوئی ہیں. اس کو پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا مقابلہ ہوگا، اور وہ ان کو دیکھ کر وہ پگھل جائے گا. یہ اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں جو حدیثوں میں آئی ہیں. باقی جو ہمارے ہاں کہانیاں وانیاں ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں. البتہ یہ کہ اگر تہذیب ہے تو وہ مذہب سے ہی مٹے گی. میرا ایک خیال سا ہے جو دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ میرے پاس سارے معلومات کے ذرائع اتنے وسیع نہیں ہیں، ٹائم کی کمی کی وجہ سے ساری چیزیں تو نہیں نظر پہ ڈالی جا سکتی ان پہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مذہب کی ویو اور آئے گی. اس مذہب کی جو ویو آنے والی ہے، اور 10 سال میں آتی ہے، 50 سال میں آتی ہے، میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ ویو جو آئے گی وہ شاید ان چیزوں کے لیے ایک نئی فضا پیدا کرے، کہ جیسے الحاد کی ویو نے آ کر کچھ مسئلے پیدا کیے ہیں. ویو لانے والے وہ واضح ہے کہ کون لوگ ہیں. وہ میں آپ نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہود و نصارہ نہیں ہیں. وہ جو دنیا کا کنٹرول کر رہے ہیں لوگ، وہ اس ویو کو لائیں گے، کیونکہ ان کی ضرورت بنے گی. ان کی ضرورت بنے گی پیسہ کمانے کے لیے، مادی ترقی کے لیے. تو اس کے لیے وہ مذہب کی ایک ویو لائیں گے. اس میں کچھ لوگ لیڈر، سیاسی لیڈر، کچھ مذہبی لیڈر استعمال ہوتے ہیں، جیسے اس وقت ہو رہے ہیں. اس وقت دیکھیے کہ الحاد کو لانے کے لیے مذہب بے پناہ طریقے سے استعمال ہوا ہے. میں نے ایک صاحب علم کے سامنے جملہ بول دیا، وہ ناراض ہو گئے مجھ سے. میں نے کہا کہ ویسٹ نے مذہب کو دنی بنایا. دنی کا مطلب ہے نوز باللہ گھٹیا بنایا. گھٹیا کیا بنایا؟ کہ آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں، تاکہ آپ کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں، آپ کا رزق کھلا رہے. مذہب کا جب آپ نے چھوٹا سا یہ مقصد بنا دیا تو آرام سے آپ اس کو شکست دے سکتے ہیں. جب مذہب اپنی بلند جگہ پہ کھڑا تھا کہ میں ایک اچھا انسان بنوں، خدا کا پسندیدہ انسان بنوں، تو ایک بلند اعلیٰ و عرفہ مقصد تھا جس کی وجہ سے مذہب بھی اونچا تھا. اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا. تو جب میرے مذہب کا فائدہ یہ ہے کہ میرا رزق کھلا رہے، میرے گھر میں چوری نہ ہو، میرے بیماری نہ آئے، تو آپ نے مذہب کو بہت نیچے مادی دنیا پہ، زمین پہ گرا دیا. اور اس میں ہمارے علماء نے پورا ساتھ دیا ہے. پچھلے 50-60 برسوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ ثواب دارین سے بات شروع ہوئی تھی کہ نماز پڑھو گے ثواب دارین حاصل ہوگا. اب صرف مادی ترقی پر رہ گئی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے ایک ہمسائے تھے، یہ اکبر چوک کے پاس جو جوہر ٹاؤن کا علاقہ، وہاں رہتا تھا میں. تو وہ صبح صبح فجر کی نماز کے وقت آئے، کہتے ہیں یار میرے گھر میں چوری ہو گئی، میں تو زکوٰۃ ادا کرتا تھا. ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں زکوٰۃ اس لیے دیتا ہوں کہ چور نہیں آئیں گے گھر میں. تو یہ ہم نے مذہب کو اتنا گھٹیا بنا دیا کہ اب کوئی بلند لوگ اس کی طرف آتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں. کیونکہ آپ نے وہ ہم سے اس کی جو رفت تھی، اس کی جو منزلت تھی، جو بلند اس کا درجہ تھا، وہ آپ نے چھین لیا. اور اس کے نمائندے بھی میرے آپ جیسے لوگ بن گئے کہ جن کو دیکھ کر لوگ ہیں اچھا ان سے کیا سیکھنا ہے. تو ہر پہلو سے نیچے چلے گئے، ہر پہلو سے نیچے چلے گئے. تو اس وجہ سے اب جو یہ دور گزر رہا ہے یہ مذہب کے زوال ہی کا دور ہے. دیکھیے وہ ان کو جب ضرورت ہوگی جو دنیا کو چلا رہے ہیں تو وہ پھر مذہب کی ایک ہوا دوبارہ پیدا کریں گے. اور وہ اسی جو آپ نے گھٹیا مذہب اب بنا دیا ہے کہ بس پیسہ کمانے کے مذہب کا نام ہے، بیماری نہ لانے کا مذہب کام کرتا ہے. پیروں کی دکان کیوں زیادہ چل گئی اس زمانے میں؟
کہ پیر صاحب راضی کر لیں آپ کو، چور شور نہیں آئیں گے، رزق کھل جائے گا، وارے نیارے ہو جائیں گے بس. تو جو ہم نے تعلیم کے ساتھ کیا وہ بھی یہی ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کرو کہ جاب مل جائے. نتیجہ کیا نکلا کہ علم برباد ہو گیا. مذہب اس لیے اختیار کرو کہ خود میری والدہ، میں کوئی دور کیا جاؤں، میری والدہ امتحان آتے تھے تو کہتے ہیں نماز پڑھو پاس ہو جاؤ گے. مذہب کا استعمال یہی ہو گیا. تو جب مذہب کا استعمال یہ ہو گیا تو بس پھر مذہب ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ میری والدہ کو غریق رحمت کرے. تو یہ جو معاملات ہیں یہ اس طرح سے بہت سنگین صورتحال ہے. مذہب کا دیوالیہ نکالا ہم نے اور بڑی شدت کے ساتھ. انہوں نے بڑی ذہانت کے ساتھ پلان بنایا اور ہم معصومیت کے ساتھ اس میں شریک ہو گئے. یہ دکھ کی بات ہے. اگر کہ ایک مزدور شخص شام کے وقت 1-2 سگریٹ پی لیتا ہے اپنی تسکین کے لیے، تو کیا یہ بھی غلط ہوگا یا صرف چین سموکنگ ہی غلط ہے؟ دیکھیے مجھے تو، میں نے سگریٹ نوشی کو شرابی کی طرح حرام سمجھتا ہوں، نشے کی وجہ سے نہیں، یہ اذیت المسلمین کی وجہ سے، کہ وہ تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہیں وہ سب حرام ہوتی ہیں. تو سموکنگ ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ بڑی نقصان دہ ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ بالکل حرام ہے. ایک سگریٹ پئیں، ایک سوٹا لگائیں، پنجابی کا لفظ بول رہا ہوں، تو یہ حرام ہوگا. سر یہ جو آپ نے بڑی خطرناک ویسے بات کی ہے، اس کو اگر قیاس کریں تو جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں، گاڑیوں سے بھی دھواں نکلتا ہے، تو وہ بھی لوگوں کے لیے اذیت ناک ہو سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا اطلاق کرنا شروع کریں تو بہت سی چیزوں پہ ہو سکتا ہے. جی میرے خیال میں انسانوں کو سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں اس کے آج تک جانے کو تیار ہوں. سر خواتین کے حقوق کے لیے عورت مارچ میں شرکت کرنا یا فیمنزم تحریک میں شمولیت اختیار کرنا، کیا یہ درست طریقہ ہوگا؟ جو آپ نے 2 لفظ بولے ہیں اس سے کچھ اور طرح کی خوشبو آتی ہے. میں اس خوشبو کا قائل نہیں ہوں، لیکن عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنا بہت اچھی بات ہے. عورتوں کی حفاظت کے لیے، ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے، ان کے وجود کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر ہونے والے ڈومیسٹک وائلنس جو ہے اس سے ان کو بچانے کے لیے ہر جدوجہد اچھی ہے، اہم ہے. لیکن جو یہ 2 اصطلاحات ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس کے کیا معنی ہیں. اس سے جدا کر کے اگر آپ یہ کام کریں تو اسلامی معاشروں میں جلدی مقبولیت حاصل ہوگی. لیکن جب آپ یہ ٹرمز بولتے ہیں تو یہ پورا ایک تصور لے کر آتی ہے جس کے ساتھ بڑی مکروہ چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں اور اچھی چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں. اسی تحریک کی ایک خاتون، مشہور خاتون کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا کہ دین اسلام میں جو خواتین کے ساتھ جو مظالم کیے گئے ان میں سے ایک ظلم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام لگایا جاتا ہے، ماں کا نہیں لگایا جاتا. تو اس بارے میں اسلام نے کیا کوئی حکم دیا ہے کہ باپ کا نام لگایا جائے، یا پھر یہ کوئی معاشرتی چیز ہے؟ یہ معاشرتی چیز تھی. ہمارے ہاں شادی کرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے، بیچاری بیوی کا نام کے ساتھ شوہر کا نام لگا دیتے ہیں. کلنٹن کے ساتھ ہیلری نہیں لگتا، لیکن ہیلری کے ساتھ کلنٹن لگ جاتا ہے. تو وہاں بھی اسلام نے کہا تھا ان کو. یہ جو مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں مردوں کو ملکیت کے حقوق حاصل ہوئے، مردانگی کی وجہ سے ان کو سرداری کے حقوق حاصل ہوئے. اس وجہ سے نسبتیں ان کے ساتھ ہوتی تھیں. تو مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا تعارف کرانا پڑے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے تو کیا کہیں گے؟ باپ کا نام ہی لیں گے، کیونکہ معاشرے میں وہی مشہور ہے. تو ان کے اس وجہ سے یہ پہچان کی چیز تھی. اس کا کوئی تعلق نہ چھوٹے ہونے سے تھا، نہ بڑے ہونے سے تھا، نہ کہ اہمیت کے لحاظ سے تھا. جو مشہور ہے اسی، اگر کوئی خاتون مشہور ہوتی تھی اس کے نام کے ساتھ لگا دیتے تھے. جی ہاں. حالانکہ اب دیکھیے اچھی مثال ہے. ہاں عیسیٰ ابن مریم، وہ تو خیر ماں اکیلی تھی، باپ تھا ہی نہیں ان کا. لیکن یہ بھی ٹھیک بات ہے کہ حضرت مریم کے لیکن عربوں میں بھی، یعنی پرانے عربوں کو دیکھیں تو وہ اگر کسی کی والدہ مشہور ہے اور اس والدہ کی وجہ سے پھر بیٹے کا نام ماں کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا. تو پہچان کی چیز ہے یہ کوئی عزت احترام کی چیز کبھی بھی نہیں رہا، پہچان کے لیے تھا. تو جیسے میرے ساتھ پاکستانی لگے گا، پرانے لوگ کیا کرتے تھے، وہ علاقے کا نام بھی لگا دیتے کہ جناب فلاں حسرت موہانی صاحب ہیں جی.
فلانا پاکستانی ہے، فلانا انڈین ہے، کیوں؟ اور یہ جی گجراتی ہے، یہ جی پرانے سارے لوگ دیکھیں ان کے ساتھ ناموں کے ساتھ علاقوں کے نام لگے ہوتے تھے. ہاں دہلوی ہو جائے کچھ. پھر اگر کسی نے 3-4 علاقے بدلے ہوئے ہیں تو لکھتے تھے کہ اقبال سیالکوٹی، سما لاہوری، سما دہلوی، سما یہ، تو 4-5 لاحقے بھی لگا دیتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ وہ والا اقبال ہے جو جہاں جہاں دھکے کھاتے پھرا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ ساتھ جڑ جاتا تھا. تو یہ وہ تصورات تھے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا. تو اب کہاں اگر کہنا ہو کہ یہ فلاں کی بیوی ہے تو مردوں کا معاشرے میں جو باہر کام کرنے کی وجہ سے تعارف ہوتا ہے اس کی وجہ سے بیوی کے نام کے ساتھ لگ جاتا تھا، کاغذات میں بھی آسانی رہتی تھی، سب کچھ یہ اس وجہ سے تھا. تو اب آپ تبدیل کرنا چاہیں کر لیں. جی ہاں جی، جب ان کا تعارف ہے نا تو ایسے ہی ہوگا. جب لڑکی والے آپس میں تعارف کریں گے تو اپنے خاندان میں وہ یہ تعارف کریں گے یہ فلاں کا میاں ہے، تو بیوی کا نام لے کر تعارف کرائیں گے کیونکہ پہچان، یہ چیز ہی پہچان کی ہے. اس کا کوئی تعلق کسی اس طرح کی مذہبی روایت سے نہیں تھا. تو پہچان ہے، اگر آپ کے بیٹی کی پہچان ہے یہاں پر تو بیٹی کے تعارف سے کرا دیا جائے گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا میاں ہے، یہ اس کا باپ ہے، ایسے تعارف ہوگا، یہ اس کا سسر ہے. اور اگر بیٹے کی پہچان ہے تو بیٹے کے لحاظ سے ہوگا. تو لیکن چونکہ عمومی طور پر مرد باہر کام کرتے تھے کھیتوں میں، دفتروں میں، اداروں میں، بازاروں میں، تو اس لیے انہی کی شہرت ہوتی تھی، انہی کے حوالے سے یہ ان کی بیوی ہے جی، یہ ان کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. تو یہ چلتا ہے جی. اکثر فیمنسٹ خواتین یا مرد حضرات کی جانب سے یہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نبی کیوں نہیں بنایا یا انہیں کیوں نہیں نبوت دی. اسی طرح خواتین کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیشہ خلیفہ مرد ہی رہے ہیں. تو ان دونوں سوالات کا اسلام کے نظر میں کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے پورے انبیاء کی فہرست ہمیں نہیں بتائی گئی، تو اس لیے ہم یہ سوال جس مقدمے پہ کھڑا ہے وہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون نبی رہی ہو، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں جتنے انبیاء کا پتہ ہے وہ صرف 20-25-26 ہیں میکسیمم. اور اس میں بھی ابن حزم جو ہے ہمارے امام ابن حزم، وہ حضرت مریم کو نبی مانتے ہیں. تو ان کی اگر بات پہ اطمینان ہو تو وہ دیکھ لیجئے. تو چونکہ جو سورہ مریم میں حضرت مریم کا ذکر ہے اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہے، کلام ہو رہا ہے. اور لیکن بہرحال وہ ابن حزم جو ہیں وہ ان کو نبی مانتے ہیں، باقی امت ان کو نبی نہیں مانتی. نبی کی والدہ ہیں تو اس اعتبار سے حضرت موسیٰ کی والدہ سے بھی اللہ نے رابطہ کیا ہے اور حضرت عیسیٰ کی والدہ سے بھی، دونوں کے ساتھ خدا کا براہ راست کوئی مکالمہ ہوا ہے. تو اس اعتبار سے اگر وحی آنے کا معاملہ ہے تو وہ تو سمجھیے کہ آئی ہے ان کے اوپر. ہاں لیکن نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تو اس کا ہم نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پورے انبیاء کی تفصیل معلوم نہیں. 1,24,000 روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء آئے ہیں، ہمیں تو صرف 26 کا پتہ ہے قرآن مجید میں. تو اس لیے یہ سوال میرے خیال میں بنتا نہیں ہے. ہاں اگر پتہ چلے کہ سارے نبیوں کا پتہ چل جائے اور پتہ چلے کوئی بھی اس میں عورت نہیں ہے تو ٹھیک ہو سکتا ہے. البتہ اس سوال کو ہم ویسے دیکھ لیتے ہیں، سوال کے غلط ہونے کے باوجود، کہ کیوں نہیں بنایا گیا. اس کی کئی وجوہات ہیں. خواتین پر بعض ایسے حالات آتے ہیں کہ وہ مذہبی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتی، تو ان کو اس زحمت میں نہیں ڈالا گیا. حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری امت میں جس میں جو جمعہ اور جماعت کی ذمہ داری عورتوں پر نہیں ڈالی ہے، ان کے لیے لازم نہیں کیا کہ وہ جمعے میں آئیں، ان کے لیے لازم نہیں کیا کہ وہ جماعتیں مسجدوں میں آ کر جماعت کرائیں یا کریں یا شریک ہوں، بلکہ یہ پسندیدہ قرار دیا گیا کہ وہ گھر میں اکیلی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اتنا ہی ثواب پائے گی جتنا مرد کی مسجد میں نماز ثواب پائے گی. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو بایولوجیکل احوال ان کے اوپر آتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک حسن سلوک اور نرم رکھا ہے احکام کو. تو اس وجہ سے نبوت کے معاملے میں ان کا چناؤ یہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے نہ ہو. ممکن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی عورت نبی آئی ہے کہ نہیں آئی، مجھے نہیں معلوم. تو جو میرے پاس معلومات ہیں ان کی روشنی میں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں بھی اور آج بھی عورت ہراسمنٹ کا آسان ہدف ہے. تو جو نبی سے پاکیزگی کا پیغام ملتا ہے
وہ عورت کے مجلس میں ہوتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے. اگر چونکہ صرف اچھے لوگ تو نہیں بیٹھے ہوں گے نا، جیسے ہماری اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. عورت نے باہر جانا ہے، مرد کہیں دعوت دینی ہے، کہیں کام کرنا ہے، وہاں منافق بھی ہیں، چور و چکے بھی ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہیں. تو جو پاکیزگی کا ایک مفہوم سا دائی اور مدعو کے بیچ ہوتا ہے، وہ دم توڑ جاتا ہے. یہ بھی ایک غالباً وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ میرے قیاسات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے نہ یہ بتایا کہ میں نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، نہ یہ بتایا کہ نہیں بنایا تو اس کی وجہ کیا ہے. یہ صرف میرے قیاسات ہیں، تو اس کو میرے قیاسات تک رکھیے. یہ اسلام کی نمائندگی نہیں ہے، صرف آپ کے سوال کا جواب ہے. سر، تاریخ میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ خواتین نے حکومتیں بھی کی ہیں. خود قرآن مجید ملکہ سبا کا ذکر کرتا ہے. تو اس پر یہ سوال کہ خواتین مسلمانوں کے معاشرے میں کبھی کسی خاتون کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، جبکہ سیدہ عائشہ جیسی قابل خواتین بھی موجود تھیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا اسلام منع کرتا ہے یا کیا وجہ ہے؟ اسلام نہیں منع کرتا. اسلام میں تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے. وہ جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے اس میں بھی معنی دوسرے ہیں. لیکن اگر فرض کر لیجیے اسلام منع بھی کر رہا ہے تو تب بھی، اور اسلام نہیں منع کر رہا تب بھی، پوری دنیا میں عورتوں کی کتنی تعداد ہے جنہوں نے حکومتیں کی ہیں. اس کی وجہ یہ جو چیز ہے یہ فطری سی بات ہے. یعنی یہ نہ کہیے گا کہ بعض عورتیں بڑی طاقتور ہوتی ہیں، وہ مرد کو شکست دے سکتی ہیں. میں مانتا ہوں ایسے استثناء ہوتے رہتے ہیں. عمومی طور پر کیا صورتحال ہے؟ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ یہ جنگیں ہوتی ہیں تو عورتوں کی کتنی تعداد جنگ میں حصہ لیتی ہے، بتا دیجیے. آپ کے سامنے روس کی جنگ ہوئی ہے، یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی ہے، روس اور افغانستان کی جنگ ہوئی ہے، امریکہ اور عراق کی جنگ ہوئی ہے. تو یہ جو چیز ہے طاقت کا حصول، یہ وہ چیز ہے جو مردوں کے بازو میں جو طاقت اللہ نے دی ہے، جو حوصلہ دیا ہے، جو جگرا دیا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہے. اس کی کوئی وجہ اسلام میں نہیں ہے، اس تخلیق میں ہے. جو اس تخلیق پر اعتراض کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو بنائے کیوں ہیں فرق کر کے. تو اس تخلیق کے نتائج ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کون سا معاشرہ، مسلمانوں کا ہو، غیر مسلموں کا ہو، چائنا جیسے بے خدا تہذیبوں کا ہو، بتا دیجئے کہ عورتوں کا کردار طاقت کے میدان میں کیا ہے. ویسے حکومت انہی کی ہوتی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ تمام دنیا پہ سب سے زیادہ حکومت جن لوگوں نے کی ہے وہ عورتیں ہیں. یہ ایک الگ بات ہے. یہ مرد جو باہر بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن سے لڑ رہا ہوتا ہے، اندر جا کے بیگی بلی بنا ہوتا ہے بیوی کے سامنے. وہ ایک الگ حقیقت ہے، کیونکہ خدا نے جو اس کے اندر مامتا اور بیوی والا جو ہنر رکھا ہے وہ بہت طاقتور چیز ہے. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی جملہ ہے، ویسے میری تحقیق کے مطابق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نہایت حزم والے آدمی کو، حزم بہادر اور دانشمند کو کہتے ہیں، بہادر اور دانشمند آدمی کو ایک خاتون بیوقوف بنا کے اپنے چکر میں ڈال دیتی ہے. تو یہ جو اس کے پاس ذہانت ہے، یہ مرد سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ گھر کا سارا سسٹم عورت کے گرد گھومتا ہے. سارا سسٹم یہ اس کی حکمرانی ہے. اس حکمرانی کوئی سے چھین نہیں سکتا. کوئی مرد، کوئی مائی کا باپ، مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو عورت سے یہ حکمرانی چھین سکے. یہ حکمرانی اللہ نے اس کو دی ہے. تو وہ جو توازن ہے حکمرانی کا، وہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ وہ بالکل غلام ہے، نہیں. ان کو ایک اور طرح کی سرداری دی ہے، ان کو طاقت کے میدان کی سرداری دی ہوئی ہے. تو اگر آپ معاشروں کو اچھی طریقے سے نظر ڈالیں تو عورت کو جو حکمرانی ہے وہ بہت جامع حکمرانی ہے. وہ ماں کے روپ میں، بیوی کے روپ میں کمال درجے کی طاقت ہے اس کے پاس. اور بڑے بڑے لوگ، فرعون جیسے لوگ، اس کے آگے کچھ نہیں ہوتے ہیں. یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ کو. تاریخ کیا اٹھانی ہے، اپنے گھروں پر نگاہ ڈال کر دیکھ لیں کہ وہاں پر بڑے سے بڑا اکڑ خان آدمی، وہ ہو سکتا تھپڑ مار دے اس کو، لیکن اس کے آگے کمزور ہوتا ہے. وہ حکمرانی اللہ نے عورت کو دی ہے. یہ بہت بڑی حکمرانی ہے، اور اس کے درجے 3 ہیں، ایک نہیں ہے.
مرد کے پاس ایک درجے کی حکمرانی ہے بس. وہ ماں کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے